ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک محنتی لڑکا رہتا تھا جس کا نام سعد تھا۔ وہ روزانہ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جاتا تھا۔ وہ لوگوں کی مدد کرتا اور رات کو اپنے گاؤں کے بچوں کو پڑھاتا تھا، مگر اس کی قسمت اس سے روٹھی ہوئی تھی۔ نہ وہ زیادہ مالدار تھا، نہ ہی اس کی زیادہ شہرت تھی، اور نہ ہی اس کے کبھی زیادہ خواب پورے ہوئے تھے۔ سعد کے گاؤں کے لوگ اکثر اس سے کہتے تھے کہ سعد، تمہاری تو قسمت ہی خراب ہے، مگر سعد آگے سے مسکرا کر کہتا تھا کہ انسان کی قسمت وہی ہوتی ہے جو وہ خود بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ایک دن سعد کے گاؤں میں ایک امیر تاجر آتا ہے جسے ایک ایماندار اور مخلص انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ وہ امیر تاجر گاؤں میں آتے ہی ایک اچھے، ایماندار اور مخلص انسان کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ ساتھ کے گاؤں کے لوگ اس کا بہت مذاق بھی اڑاتے تھے، جس سے سعد کا کئی بار بہت دل دکھتا ہے۔ پھر ایک دن وہ امیر تاجر سعد سے ملتا ہے اور اس کو سعد کی سادگی اور مخلصی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ سعد کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ شہر چلو، مجھ کو ایک مخلص ملازم کی ضرورت ہے، میں تم کو اچھی تنخواہ بھی دیا کروں گا۔ سعد تاجر کی بات سنتے ہی مان جاتا ہے اور تاجر کے ساتھ شہر چلا جاتا ہے۔ سعد کو شروع کے دنوں میں تو مشکل ہوتی ہے، مگر کچھ ہی سالوں بعد سعد ایک ملازم سے اپنے مالک تاجر کا اچھا اور سچا ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر ایک دن سعد کا جو مالک تاجر تھا وہ سعد سے کہتا ہے کہ سعد، آج سے میرا یہ سارا کاروبار تمہارا ہوا۔ میں نے بہت سی لوگوں کو آزمایا ہے اپنی زندگی میں، مگر تم جیسا وفادار انسان کوئی نہیں دیکھا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد سعد اپنے گاؤں واپس جا کر اپنے دوستوں کو ساری بات بتاتا ہے کہ جو میرا مالک تاجر تھا، اس نے میری ایمانداری اور مخلصی کی وجہ سے اپنی ساری تجارت میرے نام کر دی اور کہا کہ آج سے میرا سارا کام تمہارا ہوا اور تم ہی اس کے مالک ہو۔ یہ سنتے ہی سعد کے سارے دوست حیران ہو گئے، اور وہی لوگ جو سعد کو بدقسمت ہونے کا طعنہ دیتے تھے آج اس سے دعائیں کرانے لگے۔ مگر سعد آگے سے مسکرا کر کہتا ہے کہ یہ سب قسمت کا چکر ہے، جو آج نیچے ہیں کل وہ ہی لوگ اوپر ہو سکتے ہیں، اگر وہ صبر اور سچائی کے راستے پر چلتے رہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کی قسمت کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ وقت اور قسمت دونوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ صبر، سچائی اور محنت ہمیشہ رنگ لاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دل کی بات کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔